اس کے علاوہ بھی کچھ سزائیں سنائیں جی، اس کے علاوہ بھی تو قرآن نے کتنی سزائیں سنائیں. کیا ہر سزا دینے کے لیے آپ چل پڑیں گے؟ میرے رب نے کہا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے. بولیے یہ سزا کس نے دیا؟ جان کے بدلے جان کیا مطلب؟ کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس قاتل کی سزا موت ہے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ اونچا کوئی نہیں، موت. اب حاضرین محترم، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے منڈی بہاؤالدین کی مین بازار کے اندر ایک شخص گولی چلا کر کسی کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، 100 لوگ اس کو دیکھنے والے اس کے گواہ ہو، تو کیا وہ 100 کے 100 اپنی بندوقیں اٹھا کر اس قاتل کو مارنے چل پڑیں گے؟ کہ چونکہ اس نے قتل کیا اور قاتل کی سزا دے. قرآن نے کہا قتل ہے، لہٰذا جو پہلے قتل کرے گا وہ سب سے بڑا غازی ہوگا. ایسا ہوگا؟ بولیے کوئی کرے گا؟ سزا تو برحق ہے، اس کی سزا موت، مگر اس سزا کے لیے قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ جا کر اس کے خلاف FIR کروا دیں گے یا عدالت بلائے گی تو آپ کسی میں اگر ہمت ہوئی تو جا کر کیا دے دے گا؟ اس کے خلاف گواہی دے دے گا. اس سے آگے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت. اب فیصلہ قرآن کا ہے مگر کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا اس کو اپنے اس جو لیگل پروسیجر ہے، قانونی ضابطہ ہے، اسی کے مطابق ہو. اسی طرح قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. آپ کے سامنے چوری کر کے جا رہا اور سب پیچھے چل پڑے گے، اس کے ہاتھ کاٹ دو. مجھے بتائیے ایسا کوئی کرے گا؟ جی سزا قرآن کی ہے مگر اس پر عمل درآمد ہر فرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ عمل درآمد کے لیے اس کے قوانین ہیں، اس کے ضابطے ہیں. اسی طرح اور کئی سزائیں ہیں. بدکاری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، کوڑوں کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے. تو انفرادی طور پر کوئی شخص بھی سزا دینے کا مجاز بولیے. تو جہاں اتنی قرآنی سزائیں ہیں، جہاں کوئی شخص مجاز نہیں ہے، وہاں حاضرین محترم تاجدار کائنات کے گستاخ اور بے ادب کی سزا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے، قتل ہے اور عبرتناک قتل ہے. مگر اس عبرتناک قتل کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ساری امت اٹھ کے اسے قتل کرنے چل پڑے. اس کے لیے بھی آقا نے جو اسوہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اسلامی ریاست کے اندر دیگر قوانین ہیں، اس طرح اسلامی ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر حرمت مصطفیٰ کا بھی قانون بنائے. کیا بنائے؟ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون بھی ایسے ہی اسلامی ریاست کے اندر ہونا چاہیے جیسے باقی دیگر قوانین ہیں. یہ بھی ایک باقاعدہ قانون ہو تاکہ اس قانون کے مطابق جہاں بھی کوئی گستاخی رسول کی جسارت کرے تو اس بدبخت کو اس قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے. یہ ہے اسلام کا منشا، یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری. اب حاضرین محترم، جس سلطنت میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں 1947 میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا یہ ملک 47 سے لے کر 1985 تک 1985 تک کتنے سال گزرے؟ 37 سال، 38 سال. اور 37-38 سال تک اس ملک کے اندر بہت سے قوانین تھے مگر حضور کی حرمت کا قانون، گستاخ رسول کی سزا کا قانون بولیے، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون نہیں. یہ قانون پہلی بار 1985 میں بنا، 1985 میں. اور بنا کیسے؟ آئیے اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج اور ہمارے عظیم استاذ العلماء، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضور ضیاء العلوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے کہ اعانت رسول کا کیس اور اس کو باقاعدہ قانون بنانے کے لیے
جب مقدمہ عدالت میں دائر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس میں دعوت دی گئی کہ آئیں اپنے اپنے قانونی، شرعی، دینی، قرآنی دلائل کے ذریعے یہ پروف کریں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. بولیے. تمام مکاتب فکر کے علماء، اس میں اہل سنت کے بھی، دیوبند کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اہل تشیع، سب نے آ کر اپنے اپنے دلائل. مگر چونکہ سزا اتنی سخت ہے، قتلوا تقتیلا، عبرتناک قدر، چھوٹی سزا نہیں، قید نہیں، جرمانہ نہیں، معافی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں نیچے. بس اینڈ ابتدا بھی یہ ہے اور انتہا بھی یہی ہے کہ قتل سے نیچے کچھ نہیں. اب اتنی بڑی سزا کے لیے کئی دن مقدمہ چلتا رہا، علماء دلائل دیتے رہے، مگر کورٹ اس پر مطمئن نہیں ہوئی کہ اتنی سخت سزا آخر کیسے دی جائے. لہذا کئی دن مقدمہ چلنے کے باوجود دلائل سے جب عدالت مطمئن نہ ہوئی تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری نظر اس دور کے ایک ینگ اسکالر، نوجوان مفکر کے اوپر پڑی جن کی عمر 34-35 برس، اور اس وقت لوگ ان کو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتے تھے، اور آج اس ہستی کو دنیا شیخ الاسلام جانتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دعوت، اور جب ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ایک استاذ وہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی سیٹ پر ہیں، اور ہمارے دوسرے استاذ ناموس مصطفیٰ کے قانون کے وکیل بن کے سامنے کھڑے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ، آپ نے 3 دن اس پر دلائل دی، اور 3 دن 18 گھنٹے کے دلائل آج ریکارڈ پر بھی موجود ہیں. آج بھی عدالت کے ریکارڈ پر تو ہے ہی، مگر اس کا ریکارڈ یہاں بھی موجود ہے. آپ نے 3 دن جب دلائل دی، اور اتنے قوی دلائل تھے کہ ان کی روشنی میں وہ جو معزز ججز کا بینچ تھا وہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ آئندہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہوگی؟ موت ہوگی. لہذا یہ قانون بنوانے میں، پاس کروانے میں، اور پورے اس بینچ کو مجبور کر دیا اپنے دلائل کے زور سے. کس نے؟ حضور شیخ الاسلام نے. اور یہاں بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہوئی ہے کہ آپ نے جو مجبور کیا یہ سزا کا کیس بنوانے میں اور قانون بنوانے کے لیے، یہ مجبور جو کیا یہ طاقت سے نہیں، ڈنڈے کے زور سے. بولیے. بندوق کام کر، بتائیے، بندوق کے زور سے نہیں، طاقت کے زور سے نہیں. کس سے؟ علم کے زور سے، دلائل سے. وہ سب مجبور ہو گئے، اور پہلی مرتبہ ریاست پاکستان کے اندر ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون وجود میں آیا. 295C جو 1985 سے لے کر آج 2022 آ گئی، 37 سال گزر گئے. تاجدار کائنات کے حرمت کا قانون آج بھی اس ملک کے اندر، بولیے کیا ہے، آج بھی موجود ہے. بس یہ ہے دین کی روح، یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے آقا اسلام کی سیرت کا اور تاجدار کائنات کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آقا اسلام کی حرمت اور ناموس کے تحفظ کا راستہ کہ جس پر چل کر حضور ضیاء الامت، حضور شیخ الاسلام جنہوں نے اس قانون کو بنوایا 85 میں، اور 37 سال سے یہ قانون آج بھی موجود ہے، تاکہ کہیں بھی کوئی بدبخت میرے آقا کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کے لیے اگر جسارت کرے تو اس قانون کے مطابق اسے سزائے موت دی جائے. حاضرین محترم، یہ ہے اصل تحفظ ناموس مصطفیٰ کے اوپر پہرا جو 37 سال سے اس پاکستان کے اندر موجود ہے. کیا ہے؟
اور یہ تو پاکستان کی حد تک ہے. پھر حاضرین محترم، چونکہ اس قانون کا تو دائرہ ہے ملک کے اندر، ریاست کے اندر، اب ریاست سے باہر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوئیں، کبھی یورپ میں، کبھی فرانس میں ہو گئی، کبھی ڈنمارک میں ہو گئی، اور ابھی حالیہ انڈیا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ان تمام واقعات کی روک تھام کے لیے اور انٹرنیشنلی آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے حضور شیخ الاسلام نے تمام اسلامی دنیا کے سربراہ کو آپ نے آفر دیا. آپ نے فرمایا یہاں تو 37 سال پہلے ہم قانون بنوا چکے ہیں، آؤ عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مرے مصطفیٰ کی حرمت کا اگر کیس کوئی بھی اسلامی ریاست یا اسلامی سربراہ اگر وہاں دائر کر دے تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میں عالمی عدالت کے اندر بھی جا کر حضور کی ناموس کا وکیل بن کر وہ کیس لڑوں گا، اور دنیا دیکھے گی کہ ہم جیسے پاکستان کے اندر یہ قانون بنوایا ہے پوری دنیا کے لیے ناموس مصطفیٰ کا وہ قانون بنوا دیں گے کہ شرق سے غرب تک جہاں بھی کوئی جسارت کرے گا اس عالمی قانون کے مطابق اسے وہی سزائے موت ہے. مگر چونکہ یہ کیس دائر کرنا یہ کسی فرد کے بس کی بات نہیں، عالمی عدالت انصاف کے اندر کیس یا تو کوئی اسٹیٹ دائر کر سکتی ہے یا اسلامی یا کوئی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے، اس سے نیچے کسی کو کیس دائر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے اس کی بھی آفر دی اور آج بھی وہ آفر موجود ہے. ابھی بھی آپ کا وہ خطاب وہ کلپ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. آج بھی اگر کوئی یہ مقدمہ لے کے چل پڑے تو وہ عاشق رسول کہتا ہے میں آج بھی اپنے محبوب کی حرمت کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ دنیا میں یہ قانون شرط سے رد تک بن جائے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی بولیے نہ کر سکے. حاضرین محترم، اگر ہم نے اپنے محبوب آقا کی حرمت کا تحفظ کرنا ہے، ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے، عزت رسول کا تحفظ کرنا ہے اور گستاخان رسول کو کئی سزا دلوانی ہے، تو اس کا راستہ وہ ہے جس راستے پر 37 سال پہلے شیخ الاسلام چلے اور جس راستے پر آج پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. اس سے ہٹ کر وقتی ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، وقتی طور پر ہم نعرہ بازی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، مگر اس سے ہٹ کر کسی کوئی اور راستہ نہیں جس راستے سے ہم تاجدار کائنات کی ناموس کا تحفظ کر سکتے. باقی جتنے راستے وہ وقتی شور شرابہ ہو، ہنگامہ آرائی ہو، جلاؤ گراؤ ہو، اس سے اپنا نقصان، اپنے ملک کا نقصان، پوری دنیا میں اسلام کو ایک تمسخر اور مذاق تو آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس عمل سے حضور کی حرمت کا تحفظ بولیے تحفظ نہیں کر سکتے. تو حاضرین محترم، رب کائنات نے ایمان لانے کے بعد یہ اہل ایمان پر پہلی ڈیوٹی یہ عائد کی کہ مومنوں تمہارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حد درجہ ادب کو یقینی بنانا. بولیے حد درجہ ادب کو، ساری حدوں سے بڑا ادب کو یقینی بنانا. اس ادب کو اگر پوری دنیا میں یقینی بنانا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، میں یہ کر رہا تھا کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قانونی راستہ ہے. قانون کے ذریعے اگر آپ اس طرف آئیں، اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی ذات اقدس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا جذباتی نوعیت کا تعلق ہے، اور یہ قانونی راستہ اپنانا یہ ہر ایک کے بس کی بات بولیے نہیں، اور عاشقوں کے جذبات کو ابال کر مشتعل کر کے عشق رسول کے نعرے لگوانا یہ کام بڑا آسان ہے. اگر کوئی بھی حضور کے عشق کی حرمت کی تقدس کی بات کرے گا تو وہ ہم میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے اس میں تیار ہو جاتا ہے. تو حاضرین محترم، ایسے حضور کی حرمت کا تحفظ ممکن نہیں ہے. وہ ایک ہی میں نے عرض کیا راستہ ہے کہ جو آپ نے 37 سال پہلے اپنایا اس سرزمین پاکستان پر، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام اسلامی دنیا کو مجبور کیا جائے، تمام اسلامی حکمرانوں کو مجبور کیا جائے، ریاستوں کو، کہ وہ آقا کی حرمت کا یہ قانون
یہ کیس، یہ مقدمہ عالمی عدالت میں لے کے جائیں، اور تاکہ وہاں سے جب فیصلہ ہو کے آئے گا تو پھر کوئی شخص میرے آقا کی حرمت پر انگلی، زبان نہیں کھول سکے گا، انگلی نہیں اٹھا سکے گا، پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تاجدار کائنات کی ناموس کی طرف میں نہیں دیکھ سکے۔ لہذا اس کے لیے چونکہ حکومتوں کو یا کسی کو بھی یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہم وہ کیس جا کر وہاں جیتیں گے کیسے، تو وہاں وکالت کے لیے اور کیس جیت کے دینے کے لیے یہ گارنٹی حضور شیخ الاسلام نے دی۔ لہذا ہم آج کے اس درس عرفان القرآن میں بالخصوص حکومت پاکستان سے اور بالعموم تمام عالمی اسلامی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے تو فوراً UN کو بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تو IMF کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تو ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیا تمہیں عالمی عدالت انصاف کے اندر کیس دائر کرتے ہوئے کون سی رکاوٹ، کون سے تمہارے مفادات کو خطرہ ہے؟ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور حکومت پاکستان اور دیگر تمام اسلامی حکومتیں بالعموم وہ اس مقدمے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں، تاکہ وہاں سے حرمت رسول کا عالمی قانون پاس ہو، جس کے نتیجے میں شرق سے غرب تک پھر پلٹ کے کوئی بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی میرے آقا کی حرمت کی طرف میری آنکھ نہ دیکھ سکے۔ کیا اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اونچا بولیے، ہاتھ ذرا کھڑا کر کے اس مطالبے کی بھرپور تائید کرتے ہوئے، اور یہ مطالبہ بالخصوص حکومت پاکستان سے اور بالعموم تمام عالمی حکومتوں سے، اسلامی حکومتوں سے، کہ اگر تم نے تاجدار کائنات کی ذات سے تمہارے اندر وفا میں حضور کی حرمت کے وفادار نہیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے اقتدار کس کام کے؟ جائیں جہنم میں تمہاری حکومتیں۔ ہمارا حاکم، ہمارا سربراہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے، بولیے جو حضور کا وفادار ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ ذمہ داری اسلامی ریاستوں پر ہے، سربراہوں پر ہے، اور پھر اگلی ذمہ داری ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ حضور شیخ الاسلام نے پہلے سے قبول کر رکھی ہے، برسوں پہلے سے۔ اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو ہر روز، تیسرے دن، چوتھے دن، چند مہینوں کے بعد کبھی ادھر سے کوئی بے ادب اٹھاتا ہے، کبھی ادھر سے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پر زیادہ سے زیادہ جلسہ کر دیا، جلوس کر دیا، سڑکیں بنا کر دی، تقریر کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلامی رسول کا حق ادا کر دیا، بس عشق رسول کا حق ادا ہو گیا، ناموس مصطفیٰ پر یہ پہرا ہو گیا۔ حاضرین محترم، اس طرح حرمت رسول پر پہرا نہیں ہوتا۔ پہلے کا طریقہ وہ ہے کہ راستہ وہ اپنایا جائے کہ پھر بڑے سے بڑے دشمن کو بھی جرأت اور جسارت نہ ہو سکے، اندر اس کے 100 پل پھرتے رہے مگر وہ زبان پر مصطفیٰ کی گستاخی لا۔ یہ ہے حرمت رسول پر پہرا، جس کا مطالبہ ہم پاکستان کی حکومت سے بھی اور عالمی حکومتوں سے بھی کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس بات کی، اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کے قدموں سے سچی وفا عطا فرمائے، تاجدار کائنات کے عشق اور ادب میں مرنا جینا عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک قدم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔